پھر کچھ عرصے کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ یمن میں ایک شخص ہے، ابرہہ اس کا نام ہے، اور وہ خانہ کعبہ پر چڑھائی کا فیصلہ کر چکا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ابرہہ محض ایک شخص نہیں تھا، بلکہ دو عالمی قوتوں میں سے ایک قوت کا نمائندہ تھا۔ سلطنت روما نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے خانہ کعبہ اس کے آس پاس کے علاقوں کو اپنے قبضے میں لے لینا ہے۔ بادشاہوں کی اور حکومتوں کی ہمیشہ سے یہ مرضی رہی ہے کہ جہاں کہیں کوئی اچھی چیز ملے اس پر وہ قبضہ کر لیتے ہیں اور اپنی سلطنت وہاں تک پھیلانا اسے اپنے لیے ایک خوشی کا اور مسرت کا ذریعہ بھی بناتے ہیں اور فخر و مباحات کا ذریعہ بھی بناتے ہیں۔ تو ابرہہ جو رومن امپائر کا در حقیقت ایک نمائندہ تھا، اس نے حبشہ کی مدد سے یمن پہ قبضہ کر لیا تھا، اور یمن پر حکمرانی کرنے کے بعد اس نے یمن میں ایک کلیسا تعمیر کیا تھا، اور عرب تمام قبیلوں کو یہ اطلاع پہنچا دی گئی کہ اب خانہ کعبہ کی عبادت کرنے کے لیے وہاں جانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، ہم نے تمہارے لیے ایک اور عبادت کا مرکز بنا دیا ہے۔ یمن میں آپ آئیے، یہاں پانی بھی وافر ہے، خوراک بھی موجود ہے، اور دیگر تمام سہولتیں بھی موجود ہیں۔ اپنی تجارت بھی کیجیے، عبادت بھی کیجیے، اور اپنی ثقافت کو بھی پروان چڑھائیے۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو غیر مسلم اور شیطانی طاقتیں ہیں وہ طاقت کے ذریعے کسی علاقے پر قبضہ کرتی ہیں، اور پھر اس پر قبضہ کرنے کے بعد اپنی تجارت مزید بڑھاتی ہیں، اور جب تجارت بھی اور طاقت بھی ان کے پاس آ جاتی ہے تو پھر اس کے ذریعے سے وہ اپنی ثقافت اور کلچر کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابرہہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب خانہ کعبہ کو کسی طریقے سے گرانا ہے۔ اس کے لیے دو روایتیں معروف ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ کسی عرب نے اس کلیسا کے اندر گندگی پھینک دی اور کوڑا وہاں پر پھینک دیا، کیونکہ وہ نفرت کرتا تھا، کیونکہ کلیسا خانہ کعبہ کے مقابلے میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اور کسی نے یہ روایت بیان کی کہ ابرہہ در حقیقت خانہ کعبہ کو گرانا چاہتا تھا، اس لیے اس کے لیے محض اسے ایک بہانہ چاہیے تھا، اور یہ بہانہ اس نے خود بنایا۔ اپنے ہی کچھ آدمیوں کے ذریعے سے اس کلیسا کے ایک حصے میں آگ لگوائی، اور پھر اس کے بعد واویلا کرنے لگا، شور مچا دیا کہ عربوں نے ہمارے گھر کی، ہمارے مقدس گھر کی بے حرمتی کی ہے، اور ہم اس بے حرمتی کا انتقام لیں گے۔ ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا گیا، کم و بیش 60,000 اس کے اندر افراد تھے۔ اس کے علاوہ ہاتھی اور اونٹ بڑی تعداد میں، اور گھوڑے۔ اتنا بڑا لشکر تھا کہ عرب کے آس پاس کے علاقوں میں اتنا بڑا لشکر اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کی طرف اس نے رخ کیا۔ راستے میں جو قبیلے اور گاؤں آتے رہے اس کو تاراج کرتا رہا، حتیٰ کہ ایک ایسے قبیلے کے پاس پہنچ گیا جس کا نام بنو ثقیف تھا۔ بنو ثقیف پر وہ حملہ کرنے والے تھے ابرہہ کے جو لوگ، لیکن ابرہہ کے اس خوف کی وجہ سے، اس کے بڑے لشکر کی وجہ سے، بنو ثقیف کے جو لوگ تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ ہم ابرہہ کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چلو کوئی لین دین، کوئی ایسی بات اس سے بات کرتے ہیں تاکہ ہماری جو بستی ہے یہ تباہ ہونے سے بچ جائے۔ بات چیت کے نتیجے میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ بنو ثقیف نے کہا کہ آپ خانہ کعبہ کو گرانا چاہتے ہیں تو ہم تمہاری مدد یہ کریں گے کہ اپنے کچھ ساتھی خانہ کعبہ تک پہنچانے کے لیے تمہارے ساتھ کریں گے، تمہاری قیادت کریں گے، اور تم ہمارے اس قبیلے کو محفوظ رکھو۔ ابرہہ اس بات پر تیار ہو گیا۔ ابو رغال نامی ایک شخص ایسا تھا کہ جس نے قیادت کی اس قافلے کی، اور وہ خانہ کعبہ تک ابرہہ کے لشکر کو لے گیا۔ جب یہ لشکر وادی منی، جہاں حاجی حضرات قربانی کرتے ہیں اور کنکر مارتے ہیں اور دیگر کچھ عبادات مناسک جو حج کے ہیں وہ پورے کرتے ہیں، تو وہاں پر ایک وادی ہے، وادی محصر۔ جب اس وادی میں وہ پہنچا تو ابرہہ نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا اور مکہ والوں کو پیغام بھیجا کہ کوئی آئے، اگر کوئی سردار ہے تو ہم اس سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ جناب عبد المطلب کے علاوہ تو کوئی ایسا سمجھدار اور باروب آدمی نہیں ہے
کہ جو ابرہا سے بات چیت کر سکے۔ عبد المطلب سردار تھے، وہ ابرہا کے پاس گئے۔ ابرہا جناب عبد المطلب کا استقبال کرتے ہیں۔ بہت معروف شخصیت کے مالک تھے۔ ابرہا ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے، چادر بچھا کے اس میں بٹھاتا ہے اور پھر بات چیت شروع ہوتی ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس روایت فرماتے ہیں کہ جناب عبد المطلب نے سوال کیا کہ ابرہا تم یہاں کیوں آئے ہو اتنے بڑا لشکر لے کر؟ اگر تمہیں کچھ چیز چاہیے تھی تو ہمیں پیغام بھیج دیتے۔ ابرہا نے کہا کہ مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے، میں تو تمہارے اس گھر کو تباہ کرنے کے لیے آیا ہوں جسے تم کعبہ کہتے ہو۔ جناب عبد المطلب نے اس موقع پر فرمایا کہ یہ گھر اس کا ایک رب ہے اور وہ رب اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا۔ پھر جناب عبد المطلب نے فرمایا کہ ہاں، تمہارے کچھ فوجیوں نے میرے کچھ اونٹ قابو میں کر لیے ہیں، وہ اونٹ آزاد کر دو۔ ابرہا نے کہا کہ عجیب سردار ہو، آپ کو اونٹوں کی فکر ہے اور میں تمہارے اس خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جناب عبد المطلب دوبارہ اپنے جملے کو دہراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ کعبہ اس کا ایک رب ہے اور وہی اس کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ کہہ کر عبد المطلب اٹھتے ہیں اور مکہ واپس چلے جاتے ہیں۔ مکہ میں رہنے والے لوگوں سے فرماتے ہیں کہ لوگوں آس پاس کی وادیوں میں چلے جاؤ، کیونکہ ہم ابرہا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لوگوں نے جناب عبد المطلب کی بات کو سنا اور اس بستی کو خالی کر دیا جس پہ وہ رہا کرتے تھے، آس پاس کی وادیوں میں چلے گئے۔ اور جناب عبد المطلب یہ کہنے کے بعد خانہ کعبہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا دروازہ، اس پر ہاتھ رکھتے ہیں، کنڈے کو اپنے ہاتھوں سے پکڑتے ہیں اور اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اور یہ دعا تاریخ کی مستند کتابوں میں عربی میں اسی طرح محفوظ ہے۔ جناب عبد المطلب اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے رب کعبہ، آج صلیب کی آل نے تیری آل پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہے اور تو ہی اپنے گھر کی حفاظت کرنے والا ہے، اس لیے اپنے گھر کی حفاظت فرما لے۔ یہ دعا کرتے جا رہے تھے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی پہلے سے بنائی ہوئی مشیت وہ حرکت میں آتی ہے، وہ کام کرتی ہے۔ سمندر کی طرف سے پرندوں کے جھنڈ برآمد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایئر فورس وہ حرکت میں آتی ہے۔ عجیب و غریب قسم کے پرندے تھے، ان کی چونچ اور ان کے پنجوں میں ایک پکی مٹی کے پتھر نما کوئی ایسی چیز تھی۔ جناب عبداللہ ابن عباس پھر اس روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ پتھر عجیب و غریب قسم کے تھے کہ جس پر وہ پتھر گرتا، وہ بندہ ہو یا جانور، اس کا گوشت پانی بن کے بہنا شروع ہو جاتا۔ اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک سورت نازل فرمائی جس منظر کو ہمارے سامنے بہت اچھے طریقے سے بیان کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اس میں دو الفاظ ایسے ہیں جو قابل توجہ ہیں۔ جو کنکر پھینکے گئے تھے اس کو اللہ رب العزت نے سجیل کے نام سے یاد کیا۔ سجیل کے دو معنی ہیں، ایک پکی ہوئی مٹی اور ایک ہے نشان زدہ کوئی چیز، وہ چاہے سخت مٹی ہو یا کنکر۔ اگر اس کو آج کی دنیا میں ترجمہ کیا جائے تو یہ گائیڈڈ کے معنی میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھاتے ہیں۔ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کنکروں کے ذریعے سے باقاعدہ گائیڈڈ انداز میں، نشان زدہ انداز میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ کون سا کنکر کس کو جا کے لگے گا اور کون اپنے انجام تک پہنچے گا۔ تو جس کو جو پتھر لگتا تھا وہ وہیں پر ڈھیر ہو جاتا اور اس کا گوشت پانی کی طرح بہنا شروع ہو جاتا۔ پانی کی طرح بہنا یہ ایک اور چیز کی علامت بھی ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی سرزمین میں جو بھی پتھر اور سنگریزے پائے جاتے ہیں
نہ جانے اس میں کون کون سی قسمیں ہیں. اور آج کی دنیا میں جو بھی ہمیں فاسفورس کی شکل میں یا کسی کیمیکل شکل میں جو پتھر دکھائی دیتے ہیں وہ بھی یقیناً یہ کیفیات اپنے اندر رکھتے ہیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ صرف ایک گائیڈڈ میزائل کی شکل میں یہ پتھر برسائے گئے بلکہ کیمیکل جو ہتھیار تھے اللہ کی طرف سے اس کا بھی باقاعدہ فیصلہ کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت میں اس لشکر کی جو منظر کشی کی ہے وہ منظر کشی اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ واقعی یہ تفسیر بالکل درست ہے. اللہ فرماتے ہیں فجعلہم کعصف مأکول، ہم نے انہیں کھائے ہوئے بھس کی طرح بنا دیا. یعنی جب لوگ مر گئے، قافلہ تباہ ہو گیا، لشکر برباد ہو گیا، تو لوگوں کو ان کی شکل و شباہت کی پہچان کرنا مشکل ہو گئی تھی. اتنا بڑا معجزہ جو مکہ کے لوگوں نے دیکھا کہ محض عبد المطلب جو ایک آدمی ہی تھے لیکن بزرگ آدمی تھے، نیک آدمی تھے، ان کی دعا سے اللہ رب العزت نے ان پرندوں کے ذریعے سے اتنے بڑے لشکر کو تباہ کر دیا ہے. یقیناً یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یقیناً وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنے کی قدرت رکھتا ہے. بس یہ خیال آتے ہی لوگوں نے بت پرستی چھوڑ دی، اپنے گھروں سے، اپنی دکانوں سے، اپنے بازاروں سے، اپنے چوک چوراہوں سے ہر طرح کے بت کو پھینک دیا اور اس کی عبادت کرنا چھوڑ دی. ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے. ایک اللہ کی عبادت کرنا یہ اس بات کی علامت تھی کہ کوئی بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے، کوئی عظیم الشان فیصلہ کیا جا رہا ہے رب کائنات کی طرف سے. اور واقعی ایسا ہی ہوا. صرف 50 دن گزرے تھے ابرہہ کے تباہ ہونے والے اس واقعے کو کہ اللہ رب العزت نے اس زمین پر ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی ہستی کو پیدا کیا کہ جنہوں نے قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کی رہنمائی کرنی تھی. ختم الرسل، خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پیدائش صرف واقع فیل کے 50 دن کے بعد ہو گئی. سوموار کا دن تھا، بابرکت فجر کا وقت تھا، بابرکت مقام اور بابرکت وقت. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی قسمت بدلنے کا فیصلہ کیا اور واقعی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تمام کائناتوں کے لیے اور خصوصی طور پر تمام انسانوں کے لیے ایک برکت کا باعث بنا.